سر یہ جو دردیں ہیں یہ کیوں ہوتی ہیں ہمیں, اور ہوتی ہیں تو بڑی وجہ نہیں سامنے آتی, تو اصل وجہ کیا ہے؟ اچھا, بڑا اچھا آپ نے انٹروڈکشن دیا. میں آج کل کا موسم ہے جس میں ٹھنڈ ہے, فاگ ہے اور بارش نہیں ہو رہی ہے, تو آج کل آرتھرائٹس کے, جوڑوں کی دردوں کے اور مسل پین کے بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں. اچھا میں پہلے یہ بتا دوں کہ وجہ کیا ہے, تو اس کی وجہ کو دور کرنا آسان ہو جائے گا. سردیوں میں ہوتا یہ ہے کہ دو کام ہوتے ہیں. اللہ کی ذات نے جسم کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے خاص طور ہمارے جو وائٹل آرگنز ہیں, دل ہے, جگر ہے, گردے ہیں, ساری جو بلڈ سپلائی ہوتی ہے سردیوں میں وہ اوپر چلی جاتی ہے. ٹانگوں میں اور بازوؤں میں اور ہاتھوں میں نسبتاً خون کی روانی کم ہوتی ہے, جس کی وجہ سے آپ ذرا سا بھی چلیں گے تھکنا شروع ہو جائیں گے, بیٹھے رہیں گے درد شروع ہو جائے گی, کیونکہ بلڈ کی سپلائی کم ہو جاتی ہے. نمبر 1. نمبر 2, سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی جوڑ ہیں اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک لبریکیشن سسٹم رکھا ہے جس سے وہ آپس میں ٹکرانے سے بچتے ہیں. سردیوں میں وہ جمنا شروع ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے جو دردیں سردیوں میں زیادہ ہوتی, بیماری زیادہ نہیں ہوتی, دردیں زیادہ ہوتی, بالکل ہم ٹھیک ہے. اس کو ہم ونٹر آرتھرائٹس کہتے ہیں. ونٹر آرتھرائٹس, ٹھیک ہے. اچھا, پھر تیسری جو درد آپ نے بات کی جو کسی ایم آر آئی میں نہیں آتی, جو سی ٹی میں نہیں آتی, جو کسی بلڈ کی رپورٹ میں نہیں آتی, اس کو ہم فائبرومیلجیا کہتے ہیں. کہ خاص طور پہ کندھے کے دونوں کندھوں کے درمیان, گردن کے نیچے ایسی دردیں ہوتی ہیں جیسے کسی نے کوئی کٹ لگائی ہوتی ہے. لوگ کہتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ کیا ہو گیا ہے. نہ یہ کسی بلڈ کی رپورٹ میں آئے گی, نہ ایم آر آئی میں آئے گی, نہ سی ٹی میں آئے گی, لیکن یہ ٹریٹیبل ہے, یہ ٹریٹ ہو سکتی ہے. اچھا, ایک درد ہوتی ہے وہ جو کمر سے نکل کے ٹانگ میں آتی ہے, اس کو شیٹکا آئی تھنک کہتے ہیں. جی بالکل. تو وہ کہتے ہیں اس کا کوئی علاج ہی نہیں ہے, وہ آپ کو ساری زندگی آپ اگر پین کلرز کھائیں گے تب ٹھیک ہوں گے اور آپ کو آپریٹ نہیں کرانا, کیا ایسا ہے؟ ایسا ہے کہ ہم ایز اے پین مینجمنٹ اسپیشلسٹ اسی شیٹکا کا ہم لوگوں نے پاکستان کے اندر 1 لاکھ سے زیادہ پیشنٹس, 100,000 پیشنٹس کا ٹریٹمنٹ کیا وداؤٹ سرجری. 10 منٹ کے اندر وہ تمام لوگ تھے جن کو سرجری ایڈوائز کی گئی تھی. ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات ڈسک سلپ کر جاتی ہے, ڈسک سلپ کرنے سے نس دبتی ہے, اس سے شیٹکا شروع ہو جاتی ہے. ہم لوگ وداؤٹ سرجری 10 منٹ کا پروسیجر ہوتا ہے, ایک نیڈل سے ڈسک کے اندر ایک اوزون آکسیجن لگاتے ہیں, وہ ڈسک تھوڑی سی دیر میں شرنک ہو جاتی ہے 1 یا 2 سیشنز کے بعد, تو وہ جو پریشر ختم ہوگا تو درد ختم ہو جائے گی. ٹوٹل 10 منٹ لگتے ہیں. کوئی آپریشن نہیں ہے, بے ہوش نہیں ہے, سن نہیں ہے, کاٹنا نہیں ہے, کسی قسم کا کوئی ٹانکا نہیں لگانا. ایون یو کین ڈرائیو بیک ہوم. اور اگلے شیٹکا کی درد 10 منٹ کے پروسیجر سے ختم ہو جاتی ہے, جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ سالوں سال آپ دوائیاں کھائیں نہیں ہوتی. اس کے ممکن ہے اگر ڈسک زیادہ ہوں, رسپانس کم آئے تو 2-3 سیشنز ہو سکتے ہیں, لیکن ایک سیشن 10 منٹ کا ہی ہوتا ہے. لوگ ڈرائیو کر کے آتے ہیں اور ڈرائیو کر کے واپس چلے جاتے ہیں, اتنا آسان کام. ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ غلط پوسچر اگر آپ کا ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں کہ لمبر سپورٹ آپ لیں, آپ اپنا تکیہ ٹھیک کریں, آپ اپنی سیٹنگ پوزیشن ٹھیک کریں, یا آپ پلوز رکھیں, تو اکثر لوگوں کے جو کندھوں سے لے کے اسپائنل کارڈ تک درد رہتی ہے, جن کا بیٹھنے کا کام ہے, ان کو کیا کرنا چاہیے؟ واقعی سب چیزیں چینج کرنی چاہیے؟ آپ نے بالکل ٹھیک بات کی ہے. میں ہر دفعہ یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ اپنے پرانے بڑے بوڑھوں بزرگوں سے کبھی بات کریں نا, تو وہ آپ کو ایک گھر کے خاص طور پہ خواتین اپنی نئی بچیوں کو یا بڑے اچھے سکولز میں ایک ہی مشورہ دیا جاتا تھا کہ آلویز سٹ ود یور بیک اسٹریٹ, کمر سیدھی کر کے بیٹھیں. ایک بات یاد رکھیں, اگر آپ کمر سیدھی کر کے بیٹھیں گے تو آپ کو کبھی درد نہیں ہوگی. ہم کیا کرتے ہیں, ہمارا پوسچر, ہم جھک کے بیٹھ جاتے ہیں, گردن کا اینگل خراب ہو جاتا ہے, کمر کا اینگل خراب ہو جاتا ہے. لیپ ٹاپ پہ کام کر رہے ہیں تو ہم لوگ جھکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے جو چیز جس طرح سے بنائی ہے اس کو ویسے رہنا چاہیے. اگر آپ جیسے آپ لوگ ہیں, آپ لوگ 6-6 4-4 گھنٹے اسی طرح سیدھے بیٹھے رہتے ہیں, اگر آپ سپورٹ کے ساتھ کمر سیدھی کر کے بیٹھیں آپ کو درد نہیں ہوگی. اور اسی طرح وہ لوگ جو لیپ ٹاپ میں لیب میں بیٹھ کے, یعنی وہ جو گود میں رکھ کے استعمال کرتے ہیں, فون یوز کرتے ہیں, تو اینگل کی وجہ سے ان کو درد ہوتی ہے, اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. اچھا, نرو کمپریشن ہوتا ہے, نرو پین کی جو علامات ہوتی ہیں وہ کون سی ہوتی ہیں؟ کیسے پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کی نرو کمپریس ہوئی ہوئی ہے؟ نرو ایک ایسی چیز ہے جو سمجھ لیں کہ انسان کی کرنٹ سپلائی کرتی ہے. جیسے یہ ایک لائٹ جل رہی ہے یہاں پہ, اگر یہ لائٹ یہاں پہ فیوز ہو جائے گی تو اگر ان کو پتہ ہوگا کہ اس کا سوئچ کون سا ہے. اسی طرح جو نروز اللہ نے بنائی ہیں, ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون سی نرو کہاں سے نکل رہی ہے. اگر آپ اس جگہ کو جا کے پکڑ لیں وہ ٹھیک ہو سکتی ہے. سو نرو پین جو ہوتی ہے وہ ایسی ہوتی ہے جیسے کرنٹ لگتی ہے.
پھر وہ ادھر کھچاؤ ہونا شروع ہو جائے گا, مسلس ٹینس ہونا شروع ہو جائیں گے. وہ ایک خاص ایریا میں ہوتی ہے جہاں پہ وہ نرو سپلائی کر رہی ہوتی ہے. تو اس کو ڈائگنوز کرنا مشکل نہیں ہے, اس کو ٹریٹ کرنا بھی آسان ہے, صرف پتہ ہونا چاہیے کہ بیماری ہے کہاں. اور ٹریٹ کیسے ہوتی ہے یہ؟ ٹریٹ مختلف طریقوں سے. مثلا ہم لوگ جو پین کے پرسن ہیں سارے کے سارے ہم وداؤٹ سرجری کرتے ہیں. ہم نرو جو اصل کام ہے نا ہمارا اور باقی لوگوں کا ڈفرینس کیا ہے, وی ٹرائی ٹو ٹریٹ دی کاز. جب آپ پین کی وجہ پکڑ لیں گے تو آپ کو پین کلر بھی دینے کی ضرورت نہیں, چونکہ پین ہی ختم ہو جائے گی. سو اصل کام یہ ہے کہ آپ پین کی وجہ لوکیٹ کریں, چاہے وہ الٹرا ساؤنڈ کر کے کریں, ایم آر آئی کر کے کریں یا فزیکلی کریں, اور یہ پاسبل ہے, یہ ڈویبل ہے. ہم روزانہ یہی کام کرتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اسٹریس پین جو ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں آپ کو اسٹریس ہے, آپ کو انزائٹی ہے, وہ ہم کیسے رول آؤٹ کر سکتے ہیں؟ اسٹریس پینز مستقل نہیں ہوتی, یہ ویری کرتے ہیں. جیسے مائیگرین ہے, بہت سارے لوگوں کو مائیگرین کی بہت ساری قسمیں ہیں, بہت لوگ آتے ہیں مائیگرین کے ساتھ. اب ہر پین مائیگرین نہیں ہوتی, اسٹریس ہیڈیکس بھی ہوتی ہیں. جیسے سر کی درد ہے, اب اسٹریس ہیڈیک کی نشانی ہوتی ہے یہ پٹی کی طرح ہوتی ہے, وہ پٹکا نہیں باندھتے, یہ وہ اسٹریس ہیڈیک موسٹلی ایسی ہوتی ہیں. اگر یہاں پہ ہیڈیک ہو رہی ہے تو وہ سائنس ہیڈیک ہے, ادھر ہو رہی ہے تو وہ مائیگرین ہے. سو ان کو ڈائگنوز کرنا پڑتا ہے. اسٹریس ہیڈیکس ہوتی ہیں, اسٹریس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں, کم سونے سے, کم کھانے سے, زیادہ تھکنے سے, اور کسی بھی ٹینشن میں آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مجھے ٹینشن سے درد ہو رہی ہے. سو یہ چیزیں ڈائگنوزیبل ہیں. اچھا, میں یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے میٹریس کو دیکھ کے لو, یا اسپرنگ والا میٹریس یوز کرو, یا آج کل جیل میٹریسز آ رہی ہیں وہ یوز کرو, تکیہ بہت نرم ہونا چاہیے, ہارڈ پلو نہ یوز کرو. تو یہ بھی چیزیں میٹر کرتی ہیں؟ دیکھیں, جن کی کمر میں درد ہوتی ہے ان کو ہم ایک چیز ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کو پھٹے پہ, تختے پہ, زمین پہ, ویری ہارڈ میٹرس پہ سونے کی ضرورت. پہلے زمانے میں لکڑی کی کھچیوں پہ سلاتے تھے, وہ بالکل سلا سکتے ہیں, لیکن اس کے اوپر تلائیاں ڈالتے تھے. ابھی بھی چاہے آپ گھر میں کوئی سا بھی فوم ہے اور کوئی سا بھی بیڈ ہے, چارپائی ہے, وہ ہمارے پہلے وہ جو دوسرے والے بیڈ آتے تھے وہ ہیں, صرف ایک ٹپ یاد رکھیں کہ آپ کا جو بیڈ ہے وہ یوں نہیں ہونا چاہیے, اس کو سیدھا ہونا چاہیے. اگر یوں جھکے گا, کمر کا اینگل بنے گا تو درد شروع ہو جائے گی. سو جو بیڈ آپ کو سوٹ کرتا ہے ہو سکتا ہے وہ مجھے نہ کرتا ہو, جو مجھے کرتا ہے وہ سکتا ہے ان کو نہ کرتا ہو. سو ہر ایک اپنے مطابق یہ دیکھنا چاہیے مجھے کون سی چیز سوٹ کرتی ہے. لہٰذا بہت مہنگے میٹریس لینے کی, بہت مہنگے بیڈ لینے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو چیز آپ کو ہو سکتا ہے, بہت مہنگا جو میٹریس ہے وہ مجھے سوٹ ہی نہ کرتا ہو. سو آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے گھر میں جو بھی بستر اویلیبل ہے اس کو سیدھا ہونا چاہیے, یوں نہیں ہونا چاہیے, درد نہیں ہوگی. اچھا, جو بزرگ لوگ ہیں وہ اکثر ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جب سردیاں آتی ہیں تو گرم پانی کی بوتلیں لے کے وہ ٹکور کر رہے ہوتے ہیں اپنے یہ کاف والے ایریا کو بھی, آرمز کو بھی, اور اکثر ایبڈومن ایریا کو بھی, جہاں جہاں درد ہوتی ہیں, ایون کمر کی بیک پہ بھی. کیا یہ کرنا درست ہے؟ بالکل درست ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ ٹکور کرتے ہیں اس میں اس جگہ کی بلڈ سپلائی بڑھ جاتی ہے. بلڈ سپلائی بڑھے گی تو ادھر کی دردیں کم ہو جائیں گی. لہٰذا اگر ایک حد تک, اب تو وارمرز مل جاتے ہیں, وہ آپ بیڈ پہ بچھا دیں, آپ اس کے اوپر لیٹ جائیں تو ہلکی ہلکی آپ کو وہ وارمتھ ملتی رہتی ہے. تو اگر یہ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ مجھے بہتر فیل ہو رہا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کیونکہ آج کل ہوتا ہی جیسے میں نے آپ کو بتایا بلڈ سپلائی کم ہو جاتی ہے, اگر وہ بہتر ہو جائے گی اس میں کوئی حرج نہیں.